کیا ایک میسو گلوبل فارما اسٹاک شریعہ کمپلائنس کے سخت معیارات پر واقعی پورا اتر سکتا ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم سن فارما کے ایتھکس، فائنینشلز اور انویسٹمنٹ پوٹینشل کو مکمل طور پر پرکھنے والے ہیں۔ ہمارا روڈ میپ بالکل سمپل ہے۔ پہلے اخلاقی جانچ، پھر مالیاتی تناسب، اس کے بعد سرمایہ کاری کی وجہ، پھر اہم خطرات اور آخر میں حتمی فیصلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ راز یہ ہے کہ سن فارما جیسی ایک پیچیدہ ماڈرن کمپنی روایتی اسلامی مالیاتی اصولوں کے ساتھ آخر کس طرح الائن ہوتی ہے۔ شروعات کرتے ہیں حصہ نمبر 1 سے، اخلاقی جانچ۔ کسی بھی دوسری چیز سے پہلے کمپنی کے بنیادی کاروبار کو سخت شرائط یعنی ہارڈ سکرینز پر پرکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اصول بہت واضح ہے۔ اگر بزنس کسی بھی ممنوع صنعت جیسے شراب، سور کا گوشت، روایتی بینکاری، جوا یا ہتھیار بنانے میں شامل ہے تو وہ فوری طور پر خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آٹومیٹک ڈسکوالیفائر ہے۔ لیکن سن فارما یہاں بہت آسانی سے کوالیفائی کر جاتی ہے۔ ان کا بنیادی کام ہیلتھ کیئر اور لائف سیونگ میڈیسنز بنانا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی ایتھیکل اور حلال کاروباری اصولوں کے مطابق ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی دوائیاں ہر روز ہزاروں زندگیاں بچاتی ہیں۔ ایک زبردست سٹارٹ۔ اب چلتے ہیں حصہ نمبر 2 پر، مالیاتی تناسب کے ٹیسٹ۔ کیونکہ دیکھیں، صرف اخلاقی جانچ پاس کرنا کافی نہیں ہے، بیلنس شیٹ کا بھی شریعہ کے اصولوں پر پورا اترنا اتنا ہی ضروری ہے۔ یہاں جو چیز واقعی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعہ کے سخت فائنینشل تھریش ہولڈز کو سیدھا سن فارما کے اینول رپورٹ کے اعداد و شمار پر ماپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامک فائنانس میں پیسے سے پیسہ بنانے کو روکنے کے لیے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ کمپنی کے پاس ٹینجبل یعنی ٹھوس ان لیکوڈ ایسٹس کم از کم 55% ہونے چاہیے۔ ہوا میں کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اور سن فارما اس شرط کو ایزیلی کلیئر کرتی ہے۔ 6 براعظموں میں 40 گلوبل مینوفیکچرنگ سائٹس کے ساتھ ان کا فزیکل انفراسٹرکچر واقعی بہت میسو ہے۔ اگلا کرٹیکل ٹیسٹ بھاری قرضوں اور ایکسیسو لیوریج کے بارے میں ہے۔ حلال سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے کہ انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹ ہمیشہ مارکیٹ کیپ کے 33% سے کم رہے۔ اگرچہ ایگزیکٹ ڈیٹ ریشو وقت کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کی اینول رپورٹ کلیئرلی وداؤٹ سگنیفیکنٹ لیوریج کا ذکر کرتی ہے۔ اس سے ہمیں پورا کانفیڈنس ملتا ہے کہ یہ قرض کی ان سخت حدود کو بآسانی پار کر رہے ہیں۔ جب کمپلائنس اسٹیبلش ہو گئی تو حصہ نمبر 3 کی باری آتی ہے، سرمایہ کاری کی وجہ۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر اسٹاک میں پیسہ لگانے کا بزنس لاجک کیا ہے۔ صرف سکرینز پاس کرنے سے تو آمدنی نہیں ہوتی نا، گروتھ بھی تو لازم ہے۔ سن فارما اس وقت 100 سے زیادہ ممالک میں اپنی ادویات پہنچا رہی ہے، جو اس کے بے مثال عالمی پیمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک بہت ہی زبردست فگر جو سامنے آتا ہے وہ ایمرجنگ مارکیٹس میں سال در سال 9.2% کی آمدنی کی گروتھ ہے۔ یہ سیلز 94,000 ملین روپیز کو بھی کراس کر چکی ہیں۔ لیکن کیا یہ رفتار برقرار رہے گی؟ اس بزنس کو فیوچر پروف بنانے کے لیے عالمی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ جو کہ 6 سے 8% بنتا ہے، سیدھا R&D اور ڈیپ سائنس میں واپس انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس R&D انویسٹمنٹ نے 26 انوویٹیو اسپیشلٹی پروڈکٹس کی ایک پوری پائپ لائن تیار کر دی ہے۔ مطلب کمپنی عام جینیرک دوائیوں سے نکل کر ڈرمیٹالوجی اور آنکولوجی جیسے مہنگے اور پیٹنٹ پروٹیکٹڈ علاج کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ یہ ایک ٹوٹل گیم چینجر ہے۔ لیکن تصویر ہمیشہ اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ آتے ہیں حصہ نمبر 4 کی طرف، بڑے خطرات اور ریڈ فلیگز۔ کسی بھی حالت کو پورا سمجھنے کے لیے بیئر کیس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بہت بڑا ہیڈ ونڈ امریکہ کی جینیرکس مارکیٹ ہے۔ وہاں قیمتوں کی ایسی شدید مسابقت چل رہی ہے کہ مجبوراً سن فارما کو کچھ مارکیٹوں میں انتہائی محتاط اور ڈیفینسو حکمت عملی اپنانی پڑ رہی ہے۔ لیکن سب سے سیریس ریڈ فلیگ ان کے اپنے ایتھیکل دعووں کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ ان کی دادرا فیسلٹی میں مینوفیکچرنگ کی وائلیشنز پر US FDA کی طرف سے ایک واضح وارننگ لیٹر جاری کیا گیا تھا۔ یہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے آتے ہیں حصہ نمبر 5 پر، حتمی فیصلہ۔ سرمایہ کاروں کے سامنے ایک پیچیدہ لیکن واضح تصویر بن کر ابھرتی ہے۔ اگر ہم سمرائز کریں، بزنس حلال ہے، یہ اسکرین پرفیکٹلی پاس ہو گئی، لیوریج اور ایسٹ ریشیوز بھی کلیئر ہیں، لیکن آخری فیصلہ اب ان ایمرجنگ مارکیٹ کی تیزی اور اسٹرکٹ ریگولیٹری خطرات کے درمیان
توازن پر کھڑا ہے۔ جو ہمیں اس آخری اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے، کیا یہ عالمی پیمانہ اور زبردست R&D ان مینوفیکچرنگ ریڈ فلیگز پر بھاری ہیں؟ حتمی فیصلہ ہر سرمایہ کار کی اپنی تسلی، رسک ٹالرنس اور ریسرچ پر منحصر ہے۔ اس تجزیے کے ساتھ وقت گزارنے کا شکریہ۔